بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین گرامی، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اس سے پہلے ہم درس نظامی میں پڑھائے جانے والے فنون کا قدر اختصار سے الگ الگ تعارف حاصل کر چکے ہیں۔ جن احباب نے انہیں ابھی تک نہیں سنا تو وہ ڈسکرپشن میں لنک کے ذریعے ان تعارفی ویڈیوز کو پہلے دیکھ لیں۔ اب ہم ان تمام فنون اور مختلف وفاقات میں ان 16 فنون کے حصول کے لیے پڑھائی جانے والی کتب، ان کتب کا تعارف، پڑھائے جانے کے مقاصد اور پڑھانے کے طریقہ کار کو قدر تفصیل سے جانتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے علم بلاغت۔ یہ وہ علم ہے جو زبان کے حسن، دلکشی اور تاثیر سے بحث کرتا ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ مدارس میں یہ فن کیوں پڑھایا جاتا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، اس کی تدریس کا طریقہ کار کیا ہے، اور پاکستان کے چاروں بڑے وفاقات میں اس کی کون کون سی کتابیں رائج ہیں۔ علم بلاغت کی مشہور تعریف ہے کہ کلام کا فصاحت کے ساتھ ساتھ مقتضی حال کے مطابق ہونا، یعنی موقع محل کے مطابق ہونا۔ یہ علم انسان کو سکھاتا ہے کہ کون سی بات کس موقع پر اور کس انداز میں کہنی ہے تاکہ وہ سننے والے کے دل پر اثر کرے۔ اس علم کو پڑھانے کے بنیادی چند مقاصد ذکر کرتے ہیں۔ پہلا مقصد ہے قرآن و حدیث کا فہم اور اعجاز۔ چونکہ قرآن اور حدیث اعلیٰ درجے کی فصیح و بلیغ زبان میں ہے، اس لیے بلاغت کا سب سے اہم مقصد قرآن کے معجزاتی اسلوب اور اس کی گہرائی کو سمجھنا ہے۔ اس کے بغیر قرآنی آیات کی اسلوبی لطافتوں کو سمجھنا ناممکن ہے۔ دوسرا مقصد ہے کلام میں تاثیر اور حسن پیدا کرنا۔ اس فن کا مقصد طالب علم کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ تقریر یا تحریر میں اپنی بات کو مؤثر، دلکش اور پرزور انداز میں پیش کر سکے۔ تیسرا مقصد ہے لسانی عیوب سے پاک گفتگو۔ یہ علم سکھاتا ہے کہ کلام کو ثقیل الفاظ اور پیچیدگیوں سے کیسے پاک رکھا جائے تاکہ بات واضح انداز میں مخاطب تک پہنچے۔ علم بلاغت کو پڑھانے کا روایتی اور درست طریقہ یہ ہے کہ محض قواعد رٹنے کی بجائے اس کا عملی اطلاق یعنی اجرائے بلاغت کروایا جائے۔ لہذا اس فن کو ذہن نشین کروانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ طلباء کو ان کی مادری زبان اور کثرت سے قرآنی مثالوں کے ذریعے قواعد سمجھائی جائیں تاکہ طالب علم کے ذہن میں اصل مسئلے کی تصویر اتر جائے۔ مثلا اردو میں جو شاعری ہے، اردو کی شاعری کے اندر تشبیہات اور علم بدیع کی مختلف صنعتیں دکھائی جائیں اور سمجھائی جائیں۔ اب ہم جانتے ہیں کہ آج کل اس فن میں پڑھائی جانے والی کتب کون کون سی ہیں۔ بلاغت کی ابتدا دروس البلاغہ سے کی جاتی ہے۔ یہ ایک نہایت عمدہ اور مختصر ابتدائی کتاب ہے جو علم بلاغت کے بنیادی اصولوں سے روشناس کرواتی ہے، جسے علماء کی ایک جماعت نے مل کر مرتب کیا ہے۔ اس کے علاوہ البلاغت الواضحہ زیر درس لائی جاتی ہے۔ یہ جامعہ قاہرہ اور جامعہ ازہر کے مصری علماء علی جارم اور مصطفیٰ امین کی جدید طرز پر لکھی گئی کتاب ہے۔ اس میں فلسفیانہ اور منطقی بحثوں سے ہٹ کر صرف ضروری موضوعات کو انتہائی سادہ انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ اور آخر میں سید احمد ہاشمی کی کتاب جواہر البلاغہ، مختصر المعانی اور مطول پڑھائی جاتی ہیں۔ یہ بعد والی دونوں کتابیں علامہ تفتازانی رحمہ اللہ کی شہر آفاق کتب ہیں۔ بلاغت میں یہ نصاب کی آخری اور اعلیٰ ترین کتب سمجھی جاتی ہیں جن پر اس فن کا گویا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اب ہم مختلف وفاقات میں اس علم کے حصول کے لیے رائج کتب کا مختصر تعارف پیش کرتے ہیں۔ وفاق المدارس میں دروس البلاغہ، البلاغت الواضحہ اور مختصر المعانی داخل نصاب ہیں۔ تنظیم المدارس میں اس علم کے حصول کے لیے دروس البلاغہ، تلخیص المفتاح، البلاغت الواضحہ اور مختصر المعانی اور مطول پڑھائی جاتی ہیں۔ وفاق السلفیہ میں اس علم کے لیے
صرف البلاغت الواضحہ تمام حصص کے ساتھ مکمل کروائی جاتی ہے، جبکہ وفاق شیعہ میں بھی اس علم میں صرف ایک کتاب ہی زیر درس رہتی ہے، اور وہ ہے سید احمد ہاشمی کی کتاب جواہر البلاغہ۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ علم بلاغت کو زبان کا حسن و جمال سمجھیں۔ جس طرح ایک عام پتھر تراش خراش کے بعد قیمتی ہیرا بن جاتا ہے، اسی طرح بلاغت زبان کے عام الفاظ کو تراش کر دل نشیں، مؤثر اور باوقار کلام میں بدل دیتی ہے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو درس نظامی کے اس اہم فن کو سمجھنے میں مدد ملی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں ہم ایک نئے فن کے تعارف کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔